السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو خیر کی باتوں کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ دوستو، یہ تبلیغ جو الحمدللہ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمہ نے اپنی کڑھن، اپنی محنت، جد و جہد اور کوشش سے اپنے رات کو رویا کرتے تھے، اور جب چارپائی پر لیٹ جایا کرتے تو کروٹ کبھی ادھر بدلتے کبھی ادھر، تو فکر یہ رہتی کہ میرے وہ بھائی، میرے وہ بزرگ جن سے کلمہ نہیں آتا، ان کی زندگیوں میں کلمہ کس طریقے سے آ جائے، نماز کس طریقے سے آ جائے، شراب کس طریقے سے چھٹ جائے، اور وہ نمازی کیسے بن جائے، چوری سے کس طریقے سے وہ بچے، اور وضو کے فرائض کس طریقے سے جانے، اور قرآن کریم کو کس طریقے سے سیکھنے والا بنے۔ تو جب وہ مکہ کی سرزمین مدینۃ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی خواب آتا ہے کہ آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس محنت کی اور کوشش کی برکت سے، قربانیوں کی برکت سے لاکھوں کروڑوں کی زندگیوں میں دین اور قرآن کریم کی تعلیم کو ڈالا، اور وہ شراب خانوں سے نکل کر وہ مسجدوں میں آنے والے بنے، کہ جنہوں نے 3 دن 4 مہینے یا 40 دن اللہ کے راستے میں لگا دیے، تو وہ شراب کے خانوں سے نکل کر پھر وہ مسجدوں کے کونوں کو پکڑ لیا اور قرآن کریم کی حافظ بنے، قرآن کریم کو پڑھنے والے بنے، قرآن کریم کو سیکھنے والے بنے، نمازی بنے اور داعی اللہ بنے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے بنے۔ الحمدللہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ یہ تو حکومت، سعودی حکومت سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو اس جماعت کو گمراہی اور بدعت اور جہالت اور آتنکواد پھیلا رہی ہیں، تو اس سے پہلے آپ ان باتوں پر نظر ڈالیے کہ جو آپ نے سلمان خان کو بلا کر سنیما ہال اور وہ ناچ اور وہ بے پردگی اور دیگر چیز کی کو ایجاد کیا ہے، وہ گمراہی، وہ جہالت کے کام نہیں ہے۔ یہ تو بھٹکے ہوئے انسان کو اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ اس امت کا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف، خیر اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ تو یہ تو بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ گھر چھوڑے بغیر کچھ نہیں آتا۔ اس امت نے گھر چھوڑا تو کلمہ دنیا میں پھیلایا، اپنے گھروں کو الوداع کہا تو کائنات میں اسلام گونجا۔ اس لیے بھائی، ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں پر آئے، یہ اس پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ گھر بیٹھنے والا، اللہ کے راستے میں کلمہ لے کر پھرنے والا کل قیامت کے دن کبھی برابر نہیں ہوگا۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشن ہو جائے گی، نیچے والے
جنتی کہیں گے یا اللہ یہ کیسا نور ہے، فرشتے کہیں گے کہ جنت الفردوس کا جنتی ہے، وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، یہ اس کا چہرے کا نور ہے جس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ تو نیچے والے کہیں گے یا اللہ اس کو یہ درجہ کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم گھر بیٹھتے تھے، یہ میرے راستے میں پھرتا تھا، تو تم اور یہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تبلیغ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں 3 دن لگانا، اور یہ نہیں ہے کہ چلہ لگانا۔ بھائی اللہ کے راستے میں سے اگر کسی چیز کا اٹھا دینا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے اٹھا دینا تو وہ بھی دین ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا وہ بھی دین ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دینا وہ بھی دین ہے۔ کسی بے نمازی کو نمازی بنا دینا وہ بھی دین ہے۔ کسی بے پردگی کو پردے والا بنا دینا، مستورات کو، تو وہ بھی دین ہے۔ اور کسی بے کسے کی مدد کر دینا وہ بھی دین ہے۔ کسی کو قرآن کریم کو سکھا دینا وہ بھی دین ہے، وہ بھی تبلیغ ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور یہ جماعت یہی چیز نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جہاں ضرورت پڑتی ہے، کسی کی کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کسی کو ضرورت پڑتی ہے کہ بھلا بھائی مسجد میں نہیں آ رہا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر ایک ساتھی دعائیں کرتا ہے، اور پوری بستی میں پھر کے گشت کرتے ہیں کہ بھائی اے اللہ کے بندو اللہ کے گھر آ جاؤ۔ یہ کام تو نبیوں والا اس امت نے اور نبی علیہ السلام نے کیا کہ جو راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے، اور پھر فلاں فلاں کا نام لے کر دعا مانگ کر پھر صبح کو اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، توحید کو مانا، رسالت کو مانا، تو ان کی زندگی بدلی، نبی علیہ السلام کی بات کو مانا، وہ صحابہ بنے۔ اور جنہوں نے وقت کے اکابر بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس علی رحمہ کی بات کو مان کر اپنی زندگی میں دین کو، کلمے کو اتارا تو ان کی زندگیوں میں دین آیا۔ آپ حضرات کو ایک واقعہ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس علی رحمہ کا سناتا ہوں۔ ایک شخص تھے، ان سے کہا کہ مولانا الیاس نے کہ 4 مہینے لگاؤ، کہنے لگا کہ میں 4 مہینے نہیں لگا سکتا، مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ایسا کر بستی بستی جا اور لوگوں سے یوں کہیں کہ لوگوں میری عمر 70 سال گزر گئی ہے، میں نے کلمہ نہیں سیکھا، تم یہ غلطی نہ کرنا، تم کلمہ سیکھ لو۔ اس شخص کی برکت سے جو کلمہ نہیں جانتا تھا، اس نے جب بستی اس کے ہاتھ پر 8000 نمازی بنے، تائب بنے، تو عزیز ساتھیوں وہ توبہ کرنے والے بنے، تو ان کی زندگیوں میں اخلاص تھا۔